اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے آج چھٹا درس ہے۔ ماہ رمضان کی چھٹی شب کی مخصوص نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے روزے کا ثواب روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر، جو کتاب فضائل اشہر الثلاثہ کے صفحہ نمبر 81 پر ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے روزے کے عوض اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو دارالسلام نامی بہشت میں 1,00,000 شہر عطا کرے گا، جس کے ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 1,00,000 کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے میں 1,00,000 سونے کے تخت ہوں گے اور ہر تخت 1,000 ذراع کا ہوگا، جو کہ تقریباً 500 میٹر بنتا ہے، اور ہر تخت پر 2 حور العین بیٹھی ہوں گی، جن پر 30,000 در و یاقوت کی اوڑھنیاں ہوں گی، جنہیں ان کے اطراف میں ایک کنیزیں اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن کے صدقے میں مجھے میری معصیتوں کے نتیجے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اپنے عذاب کے تازیانے نہ مارنا، اور مجھے اس دن کی برکت سے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا۔ اپنے احسان و عطا کے سبب اے رغبت رکھنے والوں کی انتہا۔ اس دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں گناہوں کے نتیجے میں ان کے عواقب، جو کہ دنیا میں رسوائی اور غضب پروردگار اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انسانوں سے گناہ سرزد ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سورہ حدید میں کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، تاکہ تم لوگ ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہ کرو اور ملنے والی چیزوں پر خوش نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اکڑنے والے مغرور افراد کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ گویا خوشیوں پر اترانا اور ہاتھ سے چلی جانے والی چیز پر مایوس ہو جانا، یہ دونوں گناہ کے وجوہات ہیں۔ لہذا گناہ کے چند نتائج سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، نعمات کا سلب ہو جانا، جیسا کہ کتاب حقائق کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 568 پر امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ جو نعمت بندے کو دے اسے اس سے سلب نہ کرے، مگر یہ کہ بندہ ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو اس کی نعمت کے سلب ہو جانے کا سبب قرار پائے۔ جیسا کہ دعائے کمیل میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، یعنی اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ گناہوں کا دوسرا نتیجہ دل کا زنگ آلود ہو جانا ہے، جیسا کہ کتاب حقائق کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 567 پر امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بندے کا کوئی عمل گناہ کی مانند دل کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ تیسرا گناہ کا اثر فقر و ناداری ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کتاب حقائق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 پر کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ چوتھا سبب نتائج گناہ میں سے چوتھا نتیجہ مصیبتیں اور امراض کا آنا ہے، جیسا کہ تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 227 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو جو بھی دکھ، درد یا مرض تم لوگوں تک پہنچتا ہے وہ خود تم لوگوں کے اپنے گناہوں کے سبب ہے۔
گناہ کا چھٹا اثر عبادات سے محرومیت ہے۔ یہ تو ہر انسان کے تجربے کی بات ہے کہ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے نیک کاموں اور عبادات میں لذت کم ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ پر توبہ بھی نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا جائے تو ہلکے ہلکے وہ عبادات سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ انسان میں گناہ کے نفوذ کے مندرجہ ذیل راہیں ہیں جن کے سبب انسانوں میں گناہ نفوذ کرتے ہیں۔ ایک، چاہتے دنیا، مادیات دنیا کی محبت۔ نمبر 2، مقام و منصب کی چاہت، اور نمبر 3، مال و دولت کی چاہت۔ نمبر 4، شہوت کی تکمیل۔ نمبر 5، تکبر۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں میں گناہ نفوذ کرتے ہیں۔ لہذا آیات قرآنی میں بعض گناہان کبیرہ جو شمار کیے گئے ہیں، ان میں سے چند گناہ کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے بھی اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا سورہ حجر کی آیت نمبر 56 میں کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوا، کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے ہیں جبکہ اس طرح کا اطمینان صرف انہیں گھاٹے میں رکھتا ہے۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا، جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور مزید جن عہدوں کو اللہ نے مضبوط رکھنے کو کہا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نمبر 5، قتل عمد ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوا، اور جو کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب اور ہلاکت ہے، اور ایسے کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ چھٹا، یتیم کے مال کا کھانا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ ظالمانہ طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جلائے جائیں گے۔ نمبر 7، زنا، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور دین الہی کے مسئلے میں کسی قسم کی نرمی نہ کرو، اگر تم لوگ اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی جماعت کو گواہی کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ نمبر 8، قتل نفس، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنا جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، مگر حق کے تحت، اور جو مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو بدلہ لینے پر اختیار دیا ہے، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک ایسا شخص مدد شدہ ہے۔ 9، شراب و جوا ہے، جو کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوا، جو لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ ظاہری طور پر لوگ اس میں فوائد محسوس کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں تو ان سے کہہ دو
کہ درگزر سے کام لیا کرو۔ اللہ اسی طرح سے تم لوگوں کے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ 10واں پیمان شکنی ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ 11واں امانت میں خیانت ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دیا کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تم لوگوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا آگاہ ہے۔ 12واں کم فروشی ہے، جیسا کہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ارشاد ہوا، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر، جو لوگوں سے ناپ میں تو پورا لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے وقت کم دیتے ہیں۔ 13واں سود خوری ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات پا سکو۔ 14واں جہاز سے فرار کرنا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا، اور جو جنگ والے دن پیٹ دکھا کر بھاگے گا یا وہ جنگ سے فرار ہونے والا ہوگا یا کسی گروہ کی طرف تمائل کی وجہ سے یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اس کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ 15واں مسلمانوں سے جنگ کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہوا، بے شک ان لوگوں کی جزا جو اللہ و رسول سے جھگڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پیر مختلف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ 16واں مردار و خون و سور کے گوشت کا کھانا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، تم لوگوں کو پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور جسے اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اور جو جانور چوٹ کھا کر خود بخود مر گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، اور جو کسی دوسرے جانور کی سینگ کی ٹکر سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جسے درندوں نے مار ڈالا ہو مگر وہ حیوان جسے مرنے سے پہلے تم لوگوں نے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور جسے بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو یا جو جوئے کے تیروں سے تقسیم کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہیں۔ 17واں نماز کا ترک کرنا، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، تم لوگ اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ 18واں زکوٰۃ نہ دینا، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہوا، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، لہذا اسی کے لیے استقامت کرو اور اسی سے طلب مغفرت کرو اور لعنت ہو مشرکین پر۔ 19واں بدگمانی و غیبت ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان زیادہ گمانوں سے اجتناب کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم لوگ اس بات کو ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ 20واں لوگوں کو برے القاب سے پکارنا اور مسخرہ کرنا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم لوگ ایک دوسرے کو
تانے بھی نہ دیا کرو اور برے القاب سے بھی نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد برا نام بھی برا ہے، اور جو لوگ اس کام سے توبہ نہیں کرتے ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔